کے روح اے روح صدیقی گواہ رہنا، ہم مٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، تیرے دشمن کو کبھی مسلمان نہیں رام سکتے، تیرے دشمن کو کبھی بھی، تیرے دشمن کو ہم کبھی بھی انسان نہیں مان سکتے۔ اے صدیق جان دے دیں گے، صدیق تیرے دشمنوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، تیرے دشمنوں سے کبھی بھی انشاءاللہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم جانے دے دیں گے، تیری عزت کا پھریرا لہرا کے چھوڑے۔ آج اس صدیق پر یوں تبرہ، ہائے نبی کے پہلو میں سونے والا، جس نے اپنے تن کے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے تن کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر پیغمبر کو بچانے کے لیے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، اور جب دیکھتا ہے صدیق کہ اب سطر کو ڈھانکنے کے سوا کوئی کپڑا نہیں اور سوراخ پھر بھی ایک باقی ہے، تو صدیق اپنی ایڑی رکھ کر محمد الرسول اللہ کا دفاع کرتا ہے، وہ اپنی جان دیتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی بھی اس کو پرواہ نہیں۔ اگر صدیق کو فکر ہے تو محمد الرسول اللہ کی فکر ہے، امام الانبیاء کی فکر ہے۔ آج یہ لاوارث پاکستان میں سے صدیق کو کافر کہا گیا، تمہیں یہاں کافر کافر کے نعرے برے لگتے، مجھے بتاؤ نا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام مشکوک کروا دیا جائے تو پھر یہاں کوئی مسلمان رہتا ہے؟ پھر کسی کے اسلام پر ہم مہر لگا سکتے ہیں؟ ہائے صدیق، اس نے اسلام سے لیا کیا ہے؟ اس نے تو سب کچھ دیا ہے۔ حکمرانوں، تم جب حکومت کی کرسیوں پہ آتے ہو، ساری سہولیات و فیسلٹیز لیتے ہو، سب کچھ لیتے ہو، وہ صدیق ہے جس کی بیوی نے ایک دن کہا میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں، چلو جمع کرتے ہیں۔ بیت المال سے مختصر سا وظیفہ ملتا تھا، کچھ مہینے پیسے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے جمع کیے، اور بیوی نے کہا پیسے کچھ جمع ہو گئے، اب میٹھا لینا چاہیے۔ صدیق اکبر نے دیکھا، کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے اتنا مال ہم بیت المال سے زیادہ لے رہے ہیں، ہمارا گزارا تو ہو رہا ہے نا، یہ مال بھی بیت المال میں جمع کرا دو، اور آئندہ اپنے بیت المال کے وظیفے میں سے اتنا مال ہم نے کم کرنا ہے۔ وہ صدیق جو دنیا سے جا رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، وہی ٹاکی لگے پیمند شدہ کپڑوں میں، میں پیغمبر کے پاس اسی پرانے کپڑوں میں جانا چاہتا ہوں۔ ہائے جس کو پیغمبر کا پہلو مل جائے اسے ان کپڑوں کی ضرورت کیا ہے، اسے تو ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہے کہ وہ جنت میں پہلو مصطفیٰ میں سو رہا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان پر تبرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت منائی گئی اس دفعہ، اس سے پہلے وصال تھا، اب شہادت، اور اس میں بھی ایک تبرہ مقصود ہے کہ انہیں شہید گردان کر یہ بتایا جائے کہ لوگ پوچھیں گے وہ کیسے شہید ہوئی، تو پھر کہے گا ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی، عمر کو پتہ چلا علی اپنے گھر میں بیعت کر رہا ہے، کہانی گڑی ہے، وہ وہاں چھوڑ کر فوراً وہاں آئے، دروازے کو کھولنا چاہ نہ کھولا، کھٹکھٹایا علی نے نہیں کھولا، عمر نے زور سے لات ماری، کیلیں لگی ہوئی تھی دروازے پر، دروازہ گرا، فاطمہ کے اوپر حمل ساقط ہو گیا، محسن ساقط ہو، نام بھی رکھ دیا، محسن ساقط ہو گیا، خون بہ گیا، کمزوری ہو گئی، او فاطمہ بیمار پڑ گئی، اتنا ظلم نبی کی بیٹی پہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے کہا ظالم، یہاں یہ سب کچھ ہوا، اور پھر دوسرے دن جب صدیق اکبر اپنے منصب خلافت سنبھالتے تو فاطمہ ان سے فدق لینے بھی آ گئیں۔ ایک عورت اتنی زخمی ہو، اتنی کمزور ہو جائے، اس کا خون بہ جائے، حمل ساقط ہو جائے، وہ دوسرے دن دربار تک چل کے بھی آ جائیں، بتا کون سی کہانی گڑھ رہا ہے؟
तूने हैदराबाद में बदबख्त ने कहा झूठों का हाफजा नहीं होता, और तो उसका तबर्रा हज़रत आयशा की तरफ था। तू कहता है झूठों का हाफजा नहीं होता, मैं कहता हूं मुनाफिकों में तो अकल ही नहीं होती है, सहाबा के दुश्मनों में तो दिमाग ही नहीं होता है। ये कहानी ठीक है या वो कहानी ठीक है? याद रखो, ये दरवाजा तोड़ना, ये करना सारी तेरी जहन की खवासत है। अगर ये सब कुछ हुआ होता, अली अपनी बेटी बाद में हजरत उमर को देता? हजरत उमर अली को, अली अपनी बेटी उमर को देता? दिया या नहीं दिया? मैंने इससे कहा तेरे साथ कोई यूं करे, तेरी बीवी के साथ कोई यूं करे, बाद में आए तुझे कि अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा? कभी भी नहीं। मैंने कहा अली ने क्यों दिया उम्मे कुलसूम का रिश्ता? पता चलता है तेरी जहन की खवासतें हैं, उनकी तो आपस में मोहब्बतें हैं। और बिहारुल अनवार में तो हजरत अली का खुतबा मौजूद है, वो अपनी गुर्बत को बयान करते हुए कहते हैं हमारे घर की हालत तो ये थी, हमारी छत खजूर के पत्तों की होती थी, दरवाजा टाट के कपड़े का होता था। तू पहले अली के घर का दरवाजा तो साबित कर, कहानी तो आगे की बात है। अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं या नहीं? बोलो। और फिर ये जो कहानियां तूने गढ़ी हैं, ये सब कुछ होता तो देते। और फिर याद रखो, मसला फदक को जो इनकी तरह बयान करता है, ये दुनिया में ये तासुर दे रहा है कि पैगंबर नाउजुबिल्लाह दुनिया में प्रॉपर्टी बनाने आए थे, अपने घर वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रॉपर्टियां छोड़ के गए, जबकि उस पैगंबर का पहले दिन ऐलान था ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई तुमसे बदला नहीं लेना चाहता। मल्ला याजरुल फकी में इन्होंने लिखा है नबी जब दुनिया से गए वो 7 बाग छोड़ के गए, फदक के अलावा वो फातिमा की प्रॉपर्टी में देकर गए। जब ये बातें जो तुम बयान करते हो या तुम्हारी किताबों में है, यही चीज गैर मुस्लिम कोई नबी की सीरत का मुताला करेगा, वो क्या सोचेगा? ये पैगंबर भी नाउजुबिल्लाह माल बना के गए हैं, दुनिया से जाते हुए अपनी एक बेटी के लिए इतनी प्रॉपर्टियां छोड़ के गए हैं, फिर इनमें और आम हुक्मरानों में क्या फर्क रहेगा? हमारी जब किताबों का मुताला करेगा उसे पता चलेगा ये पैगंबर दुनिया कमाने नहीं आए थे, अपनी औलाद की दुनिया की फिक्र नहीं थी, अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र थी। वो जब आलो सुन्नत की किताबें पढ़ेगा उसे पता चलेगा नबी की सीरत में कि पैगंबर जब दुनिया से जा रहे हैं, घर में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं थे। आपको पता होना चाहिए मेरे पैगंबर दुनिया से कितना दूर है। मेरे पैगंबर के पास माल आता, जब तक सारा तकसीम ना होता रात को घर जाया नहीं करते थे, रात को मस्जिद गुजारा करते थे। मेरे पैगंबर दुनिया से जा रहे हैं, उन्हें पता चला 1-2 दिरहम घर में मौजूद हैं, याद आए फरमाया आयशा पहले उससे जल्दी से सदका करो। मोहम्मद इस हाल में दुनिया से जाना चाहता है कि उसके घर में कुछ भी ना हो। अल्लाहुम्मा आहिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मैं जिंदा भी मिस्कीन रहना चाहता हूं, मैं दुनिया से जाऊं तो तब भी मिस्कीन रहना चाहता हूं। उस पैगंबर की गुर्बत का तो यह आलम है कि कपड़े पैगंबर के तन पर एक जब कपड़ा भी दुनिया ने देखा, उसी एक लंबे कपड़े को इजार भी बनाई थी, उसी से अपना सतर भी छुपाया हुआ था। हम पैगंबर की यूं गुर्बतें बताते हैं कि मेरे पैगंबर दुनिया कमाने नहीं आए, दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं थी, और तुम ये प्रॉपर्टियां दिखाते हो कि जनाब इतनी प्रॉपर्टियां थी, 7 बाग थे, फदक भी फातिमा को दे के गए, अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ करके गए। जो पैगंबर अपनी बेटी के लिए दुनिया इतनी बर्दाश्त न करे कि वो पैगंबर की बेटी फातिमा पैगंबर के पास आती है, अब्बा अब पता चला आपके पास गुलाम और लोंडियां आई हैं, अगर एक
لونڈی مجھے ملے, ایک غلام مجھے ملے, میرے کام بٹ جائیں گے. یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے, میرے کپڑے میلے رہتے ہیں, ابا جان جھاڑو خود دیتی ہوں, ابا جان حسنین کو سنبھالتی ہوں, ابا جان علی کو سنبھالتی ہوں, گھوڑے کا چارہ بھی خود بناتی ہوں, کھجور کی گٹلیاں بھی گھوڑے کے لیے خود پیستی ہوں. یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے. بیٹی اپنا دکھڑا رکھ رہی ہے, اپنی مظلومیت رکھ رہی ہے. پیغمبر نے دنیا نہیں دی, فرمایا بیٹا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ غلام سے بہتر ہے تم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہی کام اگر خلفاء میں سے کوئی کرتا, یہ بدبخت اس کو کتنا حاشیہ لگاتا, کتنا مسالہ لگا کے پیش کرتا. ہائے بیٹی آئی, اس نے دکھڑا دکھایا, اس نے اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھائے. ایک غلام نہیں دے سکتے تھے, کیا ہو جاتا؟ لیکن یہ پیغمبر نے اپنے اسوہ حسنہ سے بتایا ہے, حدیث سنا کے رخصت کیا ہے. صدیق تیرے اتباع رسول پر قربان جاؤں. پیغمبر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا, ابو بکر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا. پیغمبر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا اور ابو بکر نے بھی. اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ اور وہ بدبخت پتہ ہے جو حیدرآباد میں تبرہ کر رہا ہے, کل الحمدللہ اس کے خلاف بھی FIR ہو گئی ہے. یا اللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں, باقی ابابیلوں کو بھیجنا یہ ہمارے بس میں نہیں, وہ تیرے ہی بس میں. یا اللہ ہم تو پیغمبر کے دادا عبد المطلب کی طرح یہی کہہ سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا. رب آگے سب کچھ تو کر سکتا ہے. اللہ جو صدیق کو بھونکے اس زبان پہ کینسر عطا, اس زبان کو نہیں اس جسم کو کینسر میں مبتلا کر دے, ان کو نشان عبرت بنا دے, ان کی شکلوں کو کتے اور خنزیر کا بنا دے, تاکہ بنے بھی ہیں. واقعات بے شمار ہے, میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا. وہ بدبخت کہتا ہے اپنی طرف سے کہانی کہ جب ابو بکر کو دفنائے جانے لگے, حسن آ گئے, کہا کہ یہ کیوں دفنا رہے ہیں؟ عائشہ نے کہا میرا گھر ہے, میں دفناؤں گی. کہا آپ نے تو کہا تھا وراثت نہیں ہوتی نبیوں کی, تو بیٹی کی وراثت نہیں, آپ بیوی ہیں, آپ کی وراثت کیوں, یہ گھر آپ کا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال اس نے کیوں حضرت حسن کی طرف منسوب کر کے بنایا, جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. حضرت حسن تو اس وقت بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے. یہ تو نے اپنی طرف سے ایک کہانی اور ایک وسوسہ ذہن میں ڈالا اور اس کو یوں پیرائے میں بیان کیا, لیکن اشکال تو لوگوں کے ذہن میں ڈالا نا. بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں ہے, کیونکہ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا جیسے نبی کے دور میں فدق سے حصہ ملتا رہتا تھا تمہیں, ایسے ہی ملتا رہے گا, کیونکہ یہ باغ فدق یہ مال فے ہے, اور فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. تو خیبر جب فتح ہوا, یہ فدق کے علاقے والوں نے دیکھا ہم لڑ نہیں سکتے, انہوں نے بغیر لڑے سرنڈر ہوئے اور نبی کے سامنے تسلیم ہوئے. یہ مال یہ باغ بغیر لڑے ملا, اسے فے کہتے ہیں. اب جو مال فے ہوتا ہے اس کا منصب اور اس کا مصرف اللہ نے قرآن میں بتایا, ما فاللہ علی رسول من آل القرى آگے للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ پیغمبر کو رب نے بتایا کہ فے کا مال یہ 8 مصرف ہیں, اس میں اللہ کے لیے یعنی دین پر خرچ ہوگا, رسول اپنا خرچہ بھی لے سکتے ہیں, وَلِذِي الْقُرْبَى رسول اپنے رشتہ داروں کا خرچہ بھی اس سے لے سکتے ہیں, یتیموں کا خرچہ بھی اسی سے ہوگا, مسکینوں کا خرچہ بھی اس میں سے ہوگا, یتیموں کا بھی ہوگا, وابن السبیل مسافروں پہ بھی خرچ ہوگا. یہ چیریٹی کا مال ہے, سمجھیں, یہ وقف مال ہے, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, نبی کی تولیت میں رہے گا. فاطمہ باغ کی وراثت لینے نہیں آئی تھی, وہ آ کر کہہ رہی تھی تولیت نبی کے زمانے میں نبی کے پاس تھی, تو تولیت اب ہمارے ہاتھ میں دے دیں. تو انہوں نے فرمایا جیسے نبی کے دور میں تھا
ایسے ہی اس میں سسٹم چلے گا. فاطمہ خوش ہو گئی, خاموشی سے وہاں پر چلی گئی. فلا تتکلما, فاطمہ نے جو بات نہیں کی وہ جملہ یہ ہے کہ آگے فاطمہ نے اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کی, اور بدبختوں نے بات کیا بنائی, فاطمہ نے ساری زندگی پھر ابو بکر سے بات نہیں کی. یعنی حدیث سنی, فاطمہ نے پھر آگے کوئی بات ہی نہیں کی. اس نے دیکھا فاطمہ نے, انہوں نے, کہ جب میرے ابا کی حدیث سامنے آ گئی اب فاطمہ کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ما ترکنا صدقہ. نبی نے فرمایا, ابو بکر کہتے ہیں آپ کے والد نے فرمایا, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, وراثت نہیں ہوتی. چلی گئیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ تھا اس کو اتنا وہ کرنا اور یہ تاثر دینا. فاطمہ دنیا کے لیے اتنی پریشان, باتیں چھوڑ دیتی تھی, رشتہ داریاں ترک کر دیتی تھی, مسلمان سے کلام نہیں کرتی تھی. بطول ان کا لقب ہے, اور بطول کہتے ہی اس کو ہے جو دنیا کو چھوڑ جائے, جو دنیا سے توجہ ہٹا دے, جس کے دل میں دنیا کی ذرا بھی محبت نہ ہو, اسے بطول کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اب وہ سوال کہ بیویوں کے حجرے وہ وراثت میں کیسے آئے, تو یاد رکھو نبی نے اپنے دور میں وہ حجرے اپنی بیویوں کو وقف کر دیے تھے, اور جب دنیا میں کوئی چیز دے دو تو وہ وراثت میں تو نہیں ہوتی. آج میرے پاس یہ میری گھڑی ہے, میں نے اپنی کسی بچے کو گفٹ دے دی, میں چلا گیا دنیا سے, اب یہ وراثت میں نہیں جائے گی کیونکہ میں نے دنیا میں دی. وہ حجرے دنیا میں نبی نے اپنی بیویوں کو الاٹ کیے. کہتا ہے دلیل, میں نے کہا دلیل قرآن سے ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو. یہاں جو گھروں کی نسبت کی ہے اللہ نے نبی کی بیویوں کی طرف کی ہے. قرآن کریم کے ضمائر سے بھی احکامات کا استنباط ہوتا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو. یہ نہیں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ النَّبِي کہ نبی کے گھر میں رہو, بلکہ نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو. باہر نکلو تو چادر اوڑھ کے نکلا کرو. یہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بتا رہا ہے نبی نے دنیا ہی میں یہ گھر اپنی ازواج مطہرات کو دے دیے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولے. اور پھر ایک بات یاد رکھیں, اس کی آڑ میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی, حضرات صحابہ کرام کی گستاخیاں یہ پے در پہ ہو رہی ہیں. یہ کوئی معمولی کیسز نہیں ہیں, یہ پوری اسلام کی بنیاد کو ہلانے کے مترادف ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ریاست اور حکومت سے یہ اتنے پاورفل ہو گئے, تم سے ایک بندہ گرفتار نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آ کر دھرنوں پہ مجبور نہ کرو, فی الفور صدیق اکبر کے ان گستاخوں کو گرفتار کرو. آپ کو بھی یہ مطالبہ منظور ہے یا نہیں ہے؟ مطالبہ منظور ہے یا نہیں ہے؟ صدیق اکبر کا دشمن آزاد کیوں ہے, اسے گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر قائد اعظم کی مزار کی کوئی توہین کرے تو کیپٹن صفدر گرفتار ہوتا ہے کہ یہاں اس نے نعرے لگوائے تھے, وہاں مزار قائد پر نعرے لگوائے تو وہ توہین ہے قائد اعظم کی. یاد رکھو ایسے کروڑوں قائد اعظم صدیق اکبر کی جوتی کی میل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے کروڑوں علامہ اقبال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی عزت کا مسئلہ نہیں, یہ پوری اسلام کا مسئلہ ہے. کیونکہ پیغمبر اپنا سارا کچھ صدیق اکبر کے حوالے کر کے چلے گئے, مسلح دے کے چلے گئے, منصب دے کے چلے گئے. مجھے بتاؤ اب صدیق اکبر مشکوک ہو گیا تو پیغمبر کا انتخاب مشکوک ہوگا یا نہیں؟ کہ پیغمبر نے آخری مرتبہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر مسلح کا انتخاب کیا, تم اس انتخاب پر انگلیاں اٹھاتے ہو, تم پیغمبر کے انتخاب کو مشکوک بنا رہے ہو.
اس لیے یاد رکھو اسے ہلکا نہ لیا جائے. یہ صحابہ کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ بلکہ پیغمبر کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ صحابہ شاگرد کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ پیغمبر کے شاگرد ہیں. شاگردوں پر بد اعتمادی استاد کی تربیت پر بد اعتمادی ہے. شاگردوں پر بد اعتمادی استاد کی تربیت پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے. اس لیے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، آپ نے جگہ جگہ صدیق صدیق کے نعرے لگانے ہیں، ابو بکر صدیق کی عظمت کے نعرے لگانے ہیں، گھر گھر میں صدیق اکبر کی عظمت کو پہنچانا ہے، ان کی عظمت کے ترانے گانے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر جو احتجاجی جلوس ہمارا ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہم عاشقان صدیق کو لائیں گے اور محنت کریں گے کہ دنیا کو پتہ چلے گا یہ کراچی صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے. محنت کرو گے؟ محنت کرو گے؟ آؤ گے؟ اس مہینے صدیق صدیق ہوگا، صدیق کے نعرے گاؤ گے، صدیق کے نعرے لگاؤ گے. مصطفیٰ کا ہم سفر، چرچے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر. مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرے جس کے عرش پر، چرچے جس کے فرش پر. صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، ابو بکر کا منکر، صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، خلافت صدیق کا منکر، صدیق کی عظمت کا منکر، صدیق کی شان کا منکر، صدیق کی آن کا منکر، صدیق کی خلافت کا منکر، صدیق 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 کا منکر. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. لگے گا نعرہ فرش پر، چرچے جس کے عرش پر. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹھیے ایک اعلان سن لیں.